حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سر، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لیمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا۔ ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لیمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن۔ اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا۔ یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ کیا یہ پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے، کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر، آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف بائی یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے۔ لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر وہ ایکولی انٹائٹلڈ، یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم گریہ منتری کا، وزیر داخلہ کا یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ، شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر، وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ وقف اسلام سے الگ ہے۔ سر، اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے۔ یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا۔ جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ تو سر، اب وقف بائی یوزر کا معاملہ دیکھیں، منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں، تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف ان آتھورائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا۔ آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں اس کو۔ کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا۔ اچھا سر، اب وقف بائی یوزر کو آپ نے نکال دیا، مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی۔ سر، ڈسپیوٹ تو ہے، مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر، 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، سٹیکر لگا دیا جائے گا، مسجد بند، گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی، ہوگی نا سر؟ اب یہ بتائیے، آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے، وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے، تو سر وقف بائی یوزر اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف بائی یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا، یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر، صرف پراچین مندروں کی حفاظت ہوگی،
مسجدوں کی نہیں ہوگی. اب سر آپ آ جائیے, اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مانیومنٹ سے وقف کا, ایک مثال دے رہا ہوں, دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے. میں تو ہار ہی گیا وہ, کیونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ چڑھاؤ. اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے, میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ جج بنیں گے, آپ ہی فیصلہ کریں گے, اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے. اچھا, اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر, تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ راتوں رات قابض کو, انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے, ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں, کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا, انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا. وہ کیس سپریم کورٹ میں, کہ آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہیں لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے, ہم کو بتائیے, ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6000 کروڑ کی. آج ہم 2025 میں آ گئے, کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا, اس کو آپ دے دیجئے, مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, مینجمنٹ, امپاورمنٹ, ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ. Sir, this bill takes any management from the hands of Muslims, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. Sir, abhi hamare Home Minister साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया. सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले. फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डिसोडेंडाई नहीं है जो आपने कहा है. अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता. तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान MP है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर, और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं. रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे. क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान. क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए. आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं. अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते. हम बिल्कुल नहीं ला सकते. क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है. नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है, तो वो भी नहीं हटेगा. कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको. अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको. अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है? सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा. और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में. वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है. तो आप ये कर दे रहे हैं सर. अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर. मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते.
میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت راجناتھ سنگھ صاحب, اڈوانی صاحب, ہماری لیٹ سشما سوراج, یہ بڑے بڑے نیتا یہاں بیٹھے تھے؟ آپ نے یونینیمس اس قانون کو پاس کروا دیا. کیرتی آزاد تھے اس وقت, اب یہاں بیٹھے. تو کیا آپ غلط تھے یا وہ غلط تھے؟ ہم کو بتا دیجئے, آپ بتا دیجئے. کیونکہ اگر اڈوانی آپ کے لیے بہت بڑا نیتا ہے, میرے لیے نہیں ہو سکتے, آپ کے لیے آپ نے پدم شری دیا ان کو. محترمہ سشما سوراج کی زبردست تقاریر کا میں قائل ہوں, وہ بیٹھ کر اس 2013 کو یونینیمس پاس کر دیے. مجھے کنفیوژن ہے کہ کیا امیت شاہ, نریندر موڈی بڑے ہیں یا اڈوانی بڑے ہیں؟ آپ کے لیے آپ طے کر لیجیے. اچھا سر, آپ کے ٹرائیبونل سر, ریلوے کلیمنٹس ٹرائیبونل, این جی ٹی ٹرائیبونل, انکم ٹیکس, ویسے 14-15 ٹرائیبونل ہے, ہندو اینڈومنٹ کا ٹرائیبونل, سب کا اپیل نہیں ہوتی, ریویو ہوتا ہے. گرہ منتری سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں, روک دیے, روک لگا. کیسے روک لگاتے ہیں؟ ریویو اور اپیل میں تو فرق ہوتا ہے نا سر. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پورے کورٹس میں بیک لاگ ہے اور آپ اپیل کر رہے ہیں. اچھا سر, ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج 95 میں سٹنگ ڈسٹرکٹ جج تھا, جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا سی جی آئی صاحب, اس کو نکال دیے. اچھا سر, ابھی ہمارے منتری صاحب نے کہا ٹرسٹ, سر شری سائی بابا ٹرسٹ 2004, وہ یہ کہتا ہے جو آفیسر اس میں کام کرتا اس کو سائی بابا کا ڈیووٹی ہونے چاہیے اور اس کو ڈکلیریشن لکھ کے دینا پڑے گا. یہاں پر ہو رہا تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا سر, آپ پھر دیکھ لیجئے, یہ آپ کا ہو گیا سر. ہاں, اب امیت شاہ صاحب نے سیکشن 2A کے بارے میں کہا اور انہیں اس بات کا اقرار کر لیا کہ داؤدی بورا کے لیے یہ بنایا گیا ہے. مگر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے تو اس پرووائزو میں داؤدی بورا کا نام ہی نہیں لکھا, آپ نے ان کو بھی تھینک یو کر دیا, ان کا نام کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ اور سر, اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ مسلم سماج میں جو بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کو ایک راستہ بنا رہے ہیں, ایگزٹ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں وقت سے بچنا ہے تو تمہیں ٹرسٹ بنا لو. یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ کم سے کم ان داؤدی بورا کو آپ دے دیتے. اچھا سر, کلاس 3V سیکشن 36 کلاس 18 دیکھ لیجئے. Oral وقف, oral appointment has sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. سر, آپ کلاس 3-9 پر آ جائیے. 5 سال کے لیے مسلمان, میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں, سر داڑھی رکھے تو مسلمان پریکٹسنگ ہے یا کلین شیو آپ کی طرح ہے؟ تو بتائیے ہم کو پریکٹسنگ کیا ہوگا؟ اچھا, کسی کو پکڑ کے ماب لنچ کر دیا اور بولے کہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا, اور وہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. یا پھر دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کپڑے دیکھ کر پہچانو, تو کیا کپڑے دیکھ کر آپ کہہ دیں گے؟ اچھا, اگر کوئی کرسچن ہندو دھرم قبول کرتا ہے تو کیا وہ مندر کو نہیں دے سکتا پراپرٹی؟ پھر بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 300 کیوں ہے سر؟ رائٹ ٹو ایکوالٹی کیوں ہے؟ فریڈم آف ریلیجن کیوں ہے؟ 5 سال کہاں سے لائیں گے؟ اچھا سر, اور ایک چیز سر, اور ایک چیز میں آپ کو بول کے ختم کر دوں گا سر. اس بل میں وقف الاولاد کا سر, اس میں آپ دیکھیے clause 432, the creation of waqf al-aulad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. سر, یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے, شریعت اپلیکیشن ایکٹ 37 کا وائلیشن, آرٹیکل 300A کا وائلیشن ہے. اچھا, ہندو دھرم میں سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی کو ایک ہندو, اب اس کے فرض کے 2 بچے ہیں, وہ ایک کو اپنی پوری دولت دے سکتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں میں گھر کے بچوں کو نہیں دوں گا, محلے کے غریب کو دے دوں گا, وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر آپ کو بچوں کی فکر نہیں ہے. جب میں اپنی پراپرٹی کو اللہ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں, آپ کہہ رہے بچوں کی فکر نہیں ہے. اتنی محبت آپ بلقیس بانو سے دکھا دیتے تو آپ کے لیے دعائیں دیتی آپ کے لیے. تو سر, آپ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے سر, آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں سر. نہیں مکمل کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب بہت ٹائم دے دیے. سر آپ دیکھیے, اس میں امیت شاہ صاحب بولے کہ اتنی پراپرٹیز کا قبضہ ہوا, چوری ہوئی, یہ ہوا. سر, کلاس 2652A سیکشن, اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے 2 سال کی سزا تھی, آپ نے کیا کر دیا, اس کو 6 مہینے کر دیا. نان بیلیبل تھا, آپ نے بیلیبل کر دیا. سیکشن 40 کی بات کرتے ہیں. سیکشن 40 میں سر ہم کو جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کا جو نوٹس دیے,
उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। श्री पीपी चौधरी जी। जय हो सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत सुनने को मिला भी, लेटेस्ट ओवैसी जो हैं उन्होंने अपनी बात बताई कि भारत के संविधान के तहत फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे जजमेंट दिए हैं उसमें वक्फ जो एक्ट है इसको इंस्टीट्यूटरी बॉडीज माना है, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे काउंसिल हो, और इनको ये माना है कि ये रिलीजियस एंटिटीज नहीं है। और इवन जो ड्यूटीज ऑफ मुटावली हैं वो भी प्योरली सेकुलर हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर और सेक्शन 96 जो है वक्फ एक्ट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं उसको सेकुलर एक्टिविटीज रेगुलेट करने का। तो इससे साफ है कि जो फंडामेंटल राइट